الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سورہ نساء، قرآن کریم کی سورت نمبر 4۔ نساء جو اس سورت کا نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حوالے سے احکامات بہت تفصیلی طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عربی کے اندر کہتے ہیں عورتوں کو، تو اسی مناسبت سے عورتوں کے احکامات کی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ یہ سورت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں 24 رکوع ہے اور 176 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً 1.5 پارے پر مشتمل ہے۔ چوتھے پارے کا آخری پاؤ اور 5واں پارہ پورا، اور پھر چھٹے پارے کا تقریباً پہلا پاؤ، تو 1.5 پارے پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورت کی مناسبت پچھلی سورت یعنی سورہ آل عمران کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں اس کے اندر اخلاقیات کے حوالے سے بتایا گیا، اور اسی طرح سورہ نساء کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا آغاز بھی اخلاقیات کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے جو مضامین ہیں اس میں نکاح کے حوالے سے بتایا گیا کہ نکاح کیا جائے، یہ سنت ہے، نکاح کے طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد یتیموں کے حوالے سے بتایا کہ یتیموں کا مال کھانا جو ناحق طریقے سے یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس پر سخت ترین وعید یہ قرآن میں اسی صورت میں فرمائی گئی۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو وراثت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اس کے اندر کی گئی کہ جو مال وراثت ہے کس طرح سے تقسیم ہوگا، کون مال وراثت سے محروم رہے گا اور کون محروم نہیں رہے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو پھر توبہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ توبہ کے اصول کیا ہیں، توبہ کس طرح کی جائے، توبہ کس کی قبول ہوگی، یہ تمام چیزیں آگے بتائی گئی۔ جہاں پر چوتھے پارے کا اختتام ہو رہا ہے سورہ نساء، وہیں پر جو آخری جو 5 سے 6 لائنیں ہیں وہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو خواتین انسان پر، مرد پر حرام ہوتی ہیں نسب کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے یا مصاہرت کی وجہ سے، کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، ان کی تفصیل یہاں پر بتائی گئی۔ اس کے بعد پھر 5واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر ناحق طریقے سے مال کمانے اور کھانے کی ممانعت کی گئی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو خواتین کے حقوق اور شوہر کے حقوق بیان کیے گئے۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ اگر بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو تو اس کی اصلاح کس طرح کی جائے، اس کو کس طرح سمجھایا جائے، وہ وضاحت وہاں پر موجود ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو یتیموں کے، مسکینوں کے اور والدین اور پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر مزید آگے بڑھتے تو تیمم کے حوالے سے وہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد آگے یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، ان کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ پھر قتل ناحق کی ممانعت کی گئی کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ملکی اور اخلاقی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا، اور پھر منافقین اور عیسائیوں اور یہودیوں کے حوالے سے ان کے جو خطرات ہیں مسلمانوں کے لیے اس کے حوالے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی آیت کے اندر اللہ رب کریم نے ظلم کی مذمت فرمائی کہ اللہ جو ہے وہ ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور ان کو سولی چڑھا دی گئی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تو قرآن نے اس کو رد کیا، اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ انہیں سولی چڑھائی گئی، بلکہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو عیسائیوں کا ایک اور عقیدہ
کہ خدا جو ہیں وہ تین ہیں، یعنی تین خداؤں کو وہ مانتے ہیں، اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو ملا کر ایک خدا، تین خدا مانتے ہیں، تو اس تثلیث کے عقیدے کی ان کی نفی کی گئی اور اس کا رد کیا گیا کہ یہ جو ہے وہ توحید کے خلاف ہے۔ اس کے بعد مزید جب آگے بڑھتے تو آخری جو چند آیات ہیں اس کے اندر پھر دوبارہ جو ہے وراثت کے معاملات کو بیان کیا گیا۔ تو یہ تھی سورہ نساء کے مضامین، اور اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چند صورتوں کا آپ نے نام لیا، اس کے ساتھ سورہ نساء کا بھی نام لیا اور فرمایا کہ اس صورت کو سیکھو کیونکہ اس کے اندر فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں سورہ نساء کو پڑھنے کی، اس کا ترجمہ پڑھنے کی، اس کا مفہوم سمجھنے کی، اور اس میں جو فرض علوم، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔